آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا بھی کچھ ایسا ہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے ساتھیوں سے، تو آپ ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھا دے۔ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ سے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، کبھی آپ پھر مجھ سے بخاری اور مسلم کی دلیل مانگو، کیونکہ مثال سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات اچھی سمجھ آتی ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر جو تھا وہ بادشاہ کا بڑا خاص تھا، چونکہ اس کی رشتہ داری تھی بادشاہ سے، اور وہ بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ دونوں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کچھ کرتب کرنے والے کو، تو بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ دیکھا تربیت کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، تربیت تو ہوتی ہی ہے، لیکن طبیعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تربیت اور طبیعت، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں اس بات کو لے کے بحث ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تربیت اصل ہے، وزیر کہنے لگا کہ طبیعت اصل ہے۔ اب بات جو ہے وہ بادشاہ کے ایگو پر آ گئی، تکبرانہ انداز میں بادشاہ آ گیا۔ کہتے ہیں نا شیطان کبھی بھی سوار ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، تو وہی مسئلہ ہوا۔ تو پھر بادشاہ غصے میں وزیر سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا جو اس کے ہاں کام کرتے تھے، اور کہنے لگا کہ مجھے ایسے انسان لا کر دو جو کتا اور بلی کو ان کو تربیت دے سکے، جس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں۔ اور ہوتا ہے نا ایسا، جو پولیس والوں کے پاس کتے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسا بولو وہ ویسا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے ماہرین تھے، تو بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک الگ زمین دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں۔ وہاں پہ 4 دیواری تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کتا اور بلیوں کو تمہیں ٹریننگ دینی ہے کہ جیسا میں بولوں یہ ویسا کریں۔ ان ماہرین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کچھ ساتھیوں نے یہ بات جا کر وزیر کو بتائی کہ بادشاہ یہ دکھانے کے لیے تمہیں کہ تربیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ سارے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے اور کتا اور بلی کو ٹریننگ دلوا رہے ماہرین سے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، جب دلوا لیں گے تو دیکھ لیں گے۔ وہ بھی ہوشیار تھا۔ اب کچھ وقت گزرا تو بادشاہ ان کی خیر خبر لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور ماہرین سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے دکھاؤ تم نے انہیں کیسے تربیت دی ہے۔ تو ماہرین نے کتا اور بلی کو تربیت دی، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ انہیں بلائیے، آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ بیٹھنے کے لیے کہو یہ بیٹھ جائیں گے، آپ اٹھنے کے لیے کہو یہ اٹھ جائیں گے، آپ دوڑنے کے لیے کہیں گے دوڑنے لگیں گے۔ بادشاہ نے ان کا امتحان لیا۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، تو وہ سب بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے کہا ادھر جاؤ، تو وہ سب ادھر چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ سب بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب بادشاہ نے، اور کچھ دن گزرے، بادشاہ نے کہا وزیر سے چلو آج ہم تمہیں ایک جگہ لے کر چلتے ہیں۔ وزیر جانتا تھا، چونکہ اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے۔ وزیر نے ایک چوہا لیا اپنے ساتھ اور اس کو کسی ڈبے میں کر کے اپنے کپڑے میں چھپا لیا۔ یہ مثال سمجھتے رہنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں۔ تو بادشاہ اور وزیر جاتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کتا اور بلی کو بلایا کہ ادھر آؤ، تو وہ سب آ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھاگو، تو وہ بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو اٹھو، تو وہ ویسا کرنے لگے جیسے بادشاہ کہنے لگا۔ تو بادشاہ پھر وزیر کے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں تربیت۔ تو وزیر نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے۔ تو وزیر نے وہ ڈبہ کھولا اور اس چوہے کو کتا اور بلی کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ اب وہ تو چوہے کو دیکھ کے پاگل ہو گئے، کتے بھی چوہے کے پیچھے، بلیاں بھی چوہے کے پیچھے، سب بھاگنے لگے۔ بادشاہ چیختا رہ گیا، چلاتا رہ گیا، لیکن کس نے ماننی تھی، وہ تو سب اس چوہے کے پیچھے پیچھے۔ تو پھر وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت تو کروا دی، لیکن بات ابھی ان کی طبیعت میں نہیں آئی۔ اور یہ حضرت کے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ چلے 4 مہینے تو ہم نے لگا لیے، تربیت تو ہو گئی ہماری وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد،
ہم نے گشت سیکھا، ہم نے تعلیم میں بیٹھنے کے آداب سیکھے، ہم نے سونے کھانے کے آداب سیکھے، لیکن ابھی وہ طبیعت میں نہیں آ رہی بات، ہمارے معمول میں نہیں آ رہی وہ سنتیں جن کا ہمیں بتایا جاتا ہے، جو طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ صرف ہم نے سنا ہے، تربیت ملی ہے ہمیں، ابھی بات ہماری طبیعت میں اترنا باقی ہے۔ طبیعت کہتے ہیں دل چاہے نہ چاہے انسان کو وہ کام کرنا ہے، نماز ہے، فرض ہے، دل چاہے نہ چاہے لیکن پڑھنی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ دل چاہے نہ چاہے لیکن جان بوجھ کر ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ چپل سیدھے پیر میں پہننا ہے، اتارنے تو الٹے پیر سے اتارنے، گھر میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پیر سے، باہر نکلنا ہے تو الٹے پیر سے، بیت الخلاء میں جانا ہے الٹے پیر سے، باہر نکلنا ہے سیدھے پیر سے۔ یہ چیزیں تربیت ہوگی، ہمیں اپنی طبیعت میں لانی ہے۔ تو گزارش ہے کہ یہ جو سارے معمول ہمیں اللہ کے راستے میں بتائے جاتے ہیں، یہ تربیت ہوتی ہے ہماری، ہم ان کو اپنے معمول میں لے کر آئے۔ ہمارے وقت لگانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئے۔ یہ تربیت کے ساتھ بات ہمیں اپنی طبیعت میں اتارنی ہے، اور ضروری دونوں چیزیں، تربیت بھی ضروری ہے، طبیعت بھی ضروری ہے، اور دونوں پہ عمل کرنا ہے۔